یعنی دہا کیا ہے وہ جب سورج نکلتا ہے نا، دن کا چڑھنا، اور اشراق کا کیا مانیں گے کہ جب طلوع آفتاب، یعنی سورج جو ہے وہ طلوع ہوا اور یعنی اشراق کا وقت ہو گیا، جب آفتاب طلوع ہو کر ایک نیزے کی یعنی برابر بلند ہو جائے تو اس وقت نوافل کا جو پڑھنا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نماز اشراق۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں اس نماز کو صلاۃ الاوابین بھی کہا گیا ہے۔ یعنی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اسی ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ مغرب اور جو عشاء کے درمیان پڑھی جانے والی نماز جس کو روایت میں صلاۃ الاوابین کہا گیا ہے وہ مرسل ہے، یعنی ضعیف ہے۔ اس میں یہ کہ مطلب نام اس سے کیا ہے کہ کچھ کے نزدیک یہ کہ اوابین جو ہے وہ دہا کی نماز کو ہی کہتے ہیں، لیکن یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ عشاء اس کو اگر مغرب کی نماز کے بعد نوافل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اس میں بھی کوئی وہ قباحت نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام بھی پڑھا کرتے تھے جس کی جتنی ہمت ہو۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح آدمی پر لازم ہے کہ اپنے جسم کے ہر بند یعنی جوڑ کے بدلے صدقہ خیرات کرے، بس ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تحمید صدقہ ہے، ہر تحلیل صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، امر بالمعروف صدقہ ہے اور نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے، اور ان سب چیزوں سے دہا کی 2 رکعت کفایت کرتی ہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی ہر روز دوحہ کی 2 رکعت مطلب 2 رکعت پڑھ لیتا ہے تو اس کو ان سب چیزوں سے وہ کافی ہو جاتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، خالص میرے لیے 4 رکعت اشراق کے اول دن میں پڑھے، تجھے اس دن کی شام تک کفایت کروں گا۔ یعنی کہ اگر کوئی 4 رکعت پڑھ لیتا ہے اشراق کے وقت میں تو پھر یہ کیا، اس میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شام تک جو ہے وہ کفایت ہوں گی، اور یہ ابی داؤد کی حدیث ہے یہ بھی۔ ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ضحیٰ کی کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ سیدہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا 4 رکعتیں، اور جس قدر اللہ چاہتا آپ اس سے زیادہ بھی پڑھتے تھے۔ سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن غسل کیا اور چاشت کے وقت 8 رکعت نماز پڑھی۔ معلوم ہوا کہ اشراق کی رکعت 2، 4 یا 8 ہے۔ اصل میں یہ نا علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے ایک ہی اس کے نماز کے نام ہے، بس ٹائمنگ کا ڈفرینس ہے۔ اگر اشراق کس کو کہتے ہیں؟ اگر بالکل سورج نکلنے کے 15 یا 20 منٹس کے بعد پڑھیں تو اشراق ہو جائے گی، اور جو اس کے 1 آور یا 30 منٹس کے بعد پڑھی جائے یہ ظہر کی نماز سے پہلے پہلے تک تو اس کو پھر نماز ضحیٰ بھی کہتے ہیں۔ اب کچھ کے نزدیک اسے یعنی صلاۃ الاوابین بھی کہتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے میرے پیارے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی، جب تک میں زندہ رہوں گا انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ہر قمری مہینے میں یعنی لونر کیلنڈر ہے جو، اس میں ایام بیت جو کہ کب ہوتے ہیں 13، 14 اور 15 کے 3 روزے، چاش کی نماز، اور سونے سے پہلے وتر پڑھنا۔ سونے سے پہلے اس لیے کہا گیا نا کہ بعض اوقات انسان کی نیند جو ہے وہ اس کا غلبہ آ جاتا ہے اور اسے فوت ہو جاتے ہیں، تو بہتر ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب حدیث کا مفہوم یہی تھا کہ اگر تو تم مطلب نہیں ہے کہ نہیں اٹھ سکتے، ایون ڈاؤٹ بھی ہے، تو کوشش کریں پھر عشاء جو وطر کی نماز ہے وہ پڑھنے سے مطلب سونے سے پہلے ضرور پڑھ لیں۔ اور ہاں اگر کسی کی عادت ہے اور وہ روز اٹھتا ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ تہجد میں بھی پڑھ لے گا تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ نماز استخارہ، جب کسی بھی یعنی کسی کو بھی کسی کام کی جائز امر درپیش ہو اور اس میں وہ متردد ہو کہ اسے کروں یا نہ کروں، یا کسی کام کا ارادہ ہو تو اس موقع پر استخارہ کرنا سنت ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اس کی تاکید کی صحابہ کرام کو، اتنی کہ صحابہ کرام سے منقول ہے کہ ہمیں لگا کہ مطلب اتنی آپ کثرت سے ہمیں استخارہ کی نماز کا حکم دیتے تھے کہ جس طرح سے باقی یعنی اتنی زیادہ شدت سے مطلب، اس لیے کہ کوئی بھی کام جو ہے اگر آپ کو اس میں آپ کوئی ایک ڈاؤٹ ہے کہ میں کروں یا نہ کروں، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک چیز کو چوز کرنا ہوتا ہے، تو پھر یہ بہتر ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے استخارہ کے اصل میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہے، کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انسان کے
دل کو اس طرف پھر پھیر دیتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں نا یہ بہت زیادہ اتھینٹک چیز یہ ہے کہ خود کرنا چاہیے، کسی سے نہیں کروانا چاہیے، کیونکہ ذرا جو آپ خود نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ذرا مسنون کیا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد پھر جو استخارہ کی مسنون دعا ہے وہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کی جائے، تو ذرا جس سے آپ کر سکتے ہیں کوئی دوسرا تو نہیں کرے گا نا آپ کے لیے۔ اور پھر کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی کام کے لیے، ایون سفر بھی کرنا ہے، کہیں بھی جانا ہے، کوئی بھی نیا کام اختیار کرنا ہے، ضرور کریں۔ اس سے یہ کہ انسان کے دل میں مجھے ایک بے چینی ہوتی ہے نا کہ اس کو کروں یا نہ کروں، جاؤں یا نہ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل میں ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ 2 رکعت نفل خوشی اور خضوع اور حضور قلب سے پڑھے، رکوع اور سجود اور قوما اور جلسہ بڑے اطمینان سے کرے، مطلب کہ بالکل اچھے طریقے سے نماز پڑھے خشوع و خضوع کے ساتھ، پھر یہ دعا جو کہ استخارہ کی دعا ہے وہ مانگے، اور اس کا کیا ہے کہ اے اللہ، یقیناً میں اس کام میں تجھ سے تیرے علم کی مدد سے خیر مانگتا ہوں، اور تجھی سے تیری قدرت کے ذریعے استطاعت مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے تیرے فضل عظیم مانگتا ہوں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اور میں کسی چیز پر قادر نہیں، تو ہر کام کا انجام جانتا ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے۔ الہی، اگر تو جانتا ہے یہ کام جس کا میں ارادہ رکھتا ہوں میرے لیے، میرے دین، میری زندگی اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے، تو اسے میرے لیے مقدر کر اور آسان کر، پھر اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما، اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے، میرے دین، میری زندگی اور میرے انجام کے لحاظ سے برا ہے، تو اس کام کو مجھ سے اور مجھے اس سے پھیر دے، اور میرے لیے بھلائی مہیا کر جہاں کہیں بھی ہو، پھر مجھے اس کے ساتھ راضی کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاض الامر کی جگہ اپنی حاجت کا نام لو۔ اگر عربی زبان میں اپنی حاجت کا نام لے سکو تو بہتر ہے، ورنہ یہ دعا انہی الفاظ سے پڑھ کر بعد میں اپنی بولی میں بھی اپنی حاجت کا اظہار کیجیے، یعنی عربی میں پڑھیں ضرور اس دعا کو، پھر بعد میں اس کا ٹرانسلیشن پڑھ سکتے ہیں، اور جہاں پہ حاضر امر کی لکھا ہوا ہے نا، تو اس کی جگہ اپنی حاجت جو ہے وہ جو بھی ہے، جس بھی مقصد کے لیے اس وقت وہ استخارہ کیا جا رہا ہے اس کو مطلب کر سکتے ہیں، ذہن میں یا زبان سے اس کو بھی ادا کر سکتے ہیں۔ جب مسنون استخارہ کرے، یعنی کوئی بھی کام جو ہے استخارہ کر کے کیا جائے گا نا، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ضرور اس میں بہتری کی صورت جو ہے وہ پیدا فرما دیں گے اور برے انجام سے بچائیں گے۔ استخارہ کے اور رات یا دن کی جس گھڑی میں بھی آپ چاہیں کر سکتے ہیں، سوائے اوقات مکروہہ کے، یعنی کہ عصر کی نماز کے بعد، سورج نکلنے سے پہلے اور زوال کے وقت نا۔ اور اس میں بھی جو ہے نا کہ بہت زیادہ کہ رات کو سوئیں گے خواب آئے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جس لائک استخارہ کہ اللہ تعالیٰ سے ایک مشورہ ہے اور وہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھیں، بس یہ کہ مکروہ ٹائم نہ ہو کہ جس میں آپ نماز ادا نہیں کر سکتے، اور پھر اس کے بعد دعا مانگ لیں جو کہ استخارہ کی مصنون دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جو ثابت ہے، اور پھر یہ کہ اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے آگے بیان کریں، اللہ سے دعا کریں، تو انشاءاللہ پھر ایک تو یہ کہ آپ کا دل ٹھہر جائے گا، دوسرا یہ کہ انشاءاللہ اس کام میں ضرور خیر ہوگی۔ پھر ہے نماز تسبیح۔ سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عباس بن عبد المطلب سے فرمایا، اے چچا جان، کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں؟ کیا آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو یعنی 10 درجہ العمل سے 10 اچھی خصلتوں والا نہ بنا دوں کہ جب آپ یہ عمل کریں تو اللہ ذوالجلال آپ کے اگلے پچھلے نئے پرانے انجانے میں اور جان بوجھ کر کیے ہوئے تمام گناہ جو ہیں چھوٹے بڑے پوشیدہ اور ظاہر گناہ معاف فرما دیں۔ وہ 10 خصلتیں یہ ہیں: آپ 4 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھیں، جب آپ اس قرأت سے فارغ ہو جائیں تو قیام کی حالت میں 15 بار پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر رکوع میں جائیں، تسبیحات رکوع سے فارغ ہو کر انہی کلمات کو 10 بار دہرائیں، پھر رکوع سے اٹھ جائیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ وغیرہ سے پڑھ، یعنی اسے فارغ ہو کر 10 بار یہی کلمات پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں اور سجدے کی تسبیحات اور دعائیں پڑھنے کے بعد یہ کلمات 10 بار پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھا کر یعنی جو بیٹھ جاتے ہیں 10 بار یہی کلمات دہرائیں، پھر دوسرے سجدے میں چلے جائیں، پھر سجدے کی طرح 10 بار پھر یہی تسبیح ادا کریں، یعنی جس طرح پہلے سجدے میں پڑھا تھا دوسرے میں بھی سیم ریپیٹ کریں گے، پھر سجدے سے اٹھائیں سر اٹھا کر
جلسہ استراحت میں کچھ اور پڑھے بغیر 10 مرتبہ اس تسبیح کو دہرائیں۔ یوں ایک رکعت میں کل 75 مرتبہ یعنی 75 ٹائم تسبیحات ہو جائیں گی، اور اس طرح چاروں رکعت میں یہ عمل دہرائیں۔ اگر آپ طاقت رکھتے ہوں تو نماز تسبیح روزانہ ایک بار پڑھیں، اگر نہیں کر سکتے تو جمعہ میں ایک بار پڑھیں، یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ہر مہینے میں ایک بار پڑھیں، یہ بھی نہیں کر سکتے تو سال میں ایک بار دعا پڑھیں، اگر سال میں بھی ایک بار ایسا نہیں کر سکتے تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔ مطلب کہ کچھ لوگ تو خیر اس کا بہت ہی زیادہ اہتمام کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر پڑھنا چاہے تو اس میں وہ نہیں ہے، بلکہ اجر ہے ظاہر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ تسبیح ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور نماز کا کمبینیشن، اور ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے کزن کو، تو یعنی اپنے چچا جان کو، سوری، اپنے چچا جو تھے عباس رضی اللہ عنہ، عباس، ان کو کہا تھا کہ آپ پڑھیں نا۔ تو اس کے اسے کچھ علماء کہتے ہیں کہ ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی تھی، تو یہ کہ اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اجر ہوگا، نہ پڑھیں گے تو ظاہر آپ کی مرضی ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ فرائض پڑھیں، اور ظاہر نوافل جو ہے وہ اصل میں کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ایک قرب کا ذریعہ ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے نوافل کی بہت زیادہ جو ہے کثرت، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کا ذریعہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایسا کرنے کی توفیق دے، کیونکہ ہمارا اب ایک ہی ٹاپک رہ گیا ہے، اور وہ احکام الجنائز یعنی جنازہ کے جو احکامات ہیں وہ ہیں۔ اور اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں، لیکن یہ کہ تھوڑا لمبا ہے، تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، کیونکہ پھر اس میں تدفین اور زیارت، یہ تمام چیزیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو اللہ تعالیٰ نے چاہا بشرطے کہ زندگی، تو ہم نیکسٹ ٹاپک اس میں نیکسٹ ویک میں اس کو کور کر لیں گے انشاءاللہ، اور پھر ہماری جو نماز نبوی کی بک ہے وہ مکمل ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نصیب میں رکھی ہوگی پھر انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اور یہ کہ ابھی بھی اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، نہیں تو ہم اپنی کلاس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، اور نیکسٹ اس کے لیے میں بھی یہ کہ ضرور مطلب آپ لوگ شامل ہوں، کیونکہ دیکھیے جنازہ کے احکام، تدفین کے ہم سب کو ضرور پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے، ہم سب کے پیاروں کو بھی جانا ہے، تو اگر ہمیں صحیح اس کا علم ہوگا تبھی جو ہے ہم اس کے مطابق جو ہے کر سکیں گے، سنت کے مطابق۔ جی سسٹر شاہانہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا نمازیں مکمل اذان کے مطابق پڑھنی چاہیے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، ہم مقامی اذان کے مطابق، جی جی بالکل سسٹر شاہانہ، دیکھیے جو بھی عبادات ہیں، روزوں کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے نا، آپ سے سم کے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم چاند دیکھو تو نماز، مطلب سوری روزہ رکھو، تو نماز کا بھی یہی ہے کہ جب اذان سنیں مسٹ ہے اذان سننا، جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں، تو یہ ہے کہ اذان، کیونکہ بعض جگہ پہ یہ بھی تھوڑا سا ایشو ہو جاتا ہے کہ ظہر کی اذان جو ہے بہت دفعہ ہوتی ہے، لیکن یہ کہ جب پہلی اذان ہو جائے، کیونکہ صحابہ کرام کی یا ابھی کے بھی بہت سی جگہ پہ ایسا کوئی نہیں ہوتا کہ بار بار اذان دی جائے، لیکن ایشین کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے کہ اب یہ وہابیوں کی اذان ہو رہی ہے، اب یہ سنیوں کی اذان ہو رہی ہے، اس چیز کو بالکل قطع نظر، کیونکہ دین میں اختلافات سے منع ہی کیا گیا، بس جو اذان پہلے اذان ہو جائے، آپ نے اذان سن لی اور اس کا جواب دے دیا، دعا مانگے اور اس کے بعد نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ ہر نماز کے لیے اسی طرح سے ہی ہے کہ نماز کا جب وقت داخل ہو گیا، اذان کا سننا جو ہے وہ ضروری ہے۔ جی اس کے بارے میں، جی سسٹر شمسا، اس کے بارے میں نا ایک تھوڑا سا جو ہے ایک آپ کہہ لیجیے اختلاف ہے، کیونکہ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ اوابین کی جو نماز ہے وہ مغرب کے بعد کی نماز کو کہتے ہیں، اور بعض کے نزدیک یہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو ضحیٰ کی نماز ہے، یعنی جو چاشت یا ضحیٰ کہہ لیں یا اشراق کہہ لیں، بس یہ کہ نماز تو سیم ہی ہے، لیکن اس کے اوقات مختلف ہونے کی وجہ سے ان کی نمازوں کے جو نیم ہے وہ چینج کر دیے گئے، کہ اشراق ہو گئی جو سورج کے فوراً نکلنے کے بعد پڑھ لی جائے، اور اگر کسی نے نہیں پڑھا، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی سفر میں ہے یا کوئی بیمار ہے یا کوئی بھی بزی ہے اپنے گھریلو ضروریات کے کام میں، وہ فوراً نہیں پڑھ سکا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک مطلب پورا میدان کھلا چھوڑ دیا کہ آپ نیکیاں کرنے کے لیے پورا دن ہے، جب مرضی کر سکتے ہیں۔ ایون بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ
جب زوال کب ہوتا ہے؟ ظاہر ہے ظہر کی نماز سے کچھ منٹ، کچھ دیر پہلے، 30 to 35 منٹس پہلے شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے تک نماز پڑھ سکتے ہیں، چاش کی، اشراق کی۔ عوامین کا یہ ہے کہ مطلب بعض کے نزدیک تو اسی کو عوامین کہتے ہیں، لیکن بعض کے نزدیک یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں، تو اس میں بھی دیکھیے ایک اصول یاد رکھیں، ہمیں ناموں سے تو کچھ نہیں لینا نا، اصل مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے مغرب کی نماز کے بعد تو آپ ضرور پڑھیں نوافل، کیونکہ صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے۔ ایون میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس دن بھی یہ سنت شیئر کی تھی نا، کہ جب مغرب کی اذان ہو جاتی تھی تو صحابہ کرام جو ہے وہ 2 نفل ادا کرتے تھے اس سے پہلے، جماعت سے پہلے، اور یہ بھی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی۔ تو اس لیے اگر آپ نماز جیسے اذان ہوگی، آپ نے اذان سن لی، تو اگر آپ وہ 2 نفل بھی پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس نوافل کا تو مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنا نا، اور صحابہ کرام سے یہ بھی ثابت ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد بھی نوافل ادا کرتے تھے۔ تو آپ کا دل چاہے آپ 2 پڑھ لیں 4 پڑھ لیں 6 پڑھ لیں 8 پڑھ لیں، کیونکہ اس میں کوئی بھی قید نہیں رکھی گئی، آپ کی ہمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اسی لیے دیکھیے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کے گھر میں 8 پڑھی، کیونکہ تھوڑا لیٹ ٹائم تھا، اور کہیں پہ 4 پڑھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث کے مطابق۔ تو آپ کی چوائس ہے کہ آپ دونوں میں سے جس کو بھی اختیار کرنا چاہیں، انشاءاللہ اللہ کے ہاں اس میں کوئی وہ نہیں ہے، 4 پڑھنا چاہیں 4 پڑھ لیں، 8 پڑھنا چاہیں 8 پڑھ لیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور کوئی سسٹر ہیں، کسی کا کوشچن ہے؟ نہیں تو پھر ہم اپنے لیسن کو آج کے کنکلوڈ کر دیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ میں بھی ضرور میں چاہوں گی کہ آپ سب لوگ ضرور اس کو سنیں، کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے، جنازے سے ریلیٹڈ ہے، اور ذرا ہم سب کو اس کا جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلے، جزاکم اللہ خیرن کثیرا، بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فی علمکم و عملکم و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔